شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ نمائندہ خصوصی شاہد صاحب، یہ جو تیز ترین پچز پہ ہم گئے وہاں پہ اپنے کھلاڑی لے کے، اور جن ناموں کے لیے ہم آپ سب کہتے رہے کہ بھائی ان کو ٹیم میں شامل کر کے دیکھیں، کیا کارکردگی رہی؟ 100 کا سکور بھی نہیں بنا سکی پوری ٹیم مل کر، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل عجیب افراتفری کا شکار تھی۔ مشکل کنڈیشنز ہوتی ہیں نیوزی لینڈ میں، ایک تو اوپن گراؤنڈ ہے کرائسٹ چرچ، زیادہ تر نیوزی لینڈ کے گراؤنڈ اوپن ہوتے ہیں، اس میں سٹینڈ نہیں ہوتے، وہ ہوتی ہے ماؤنڈ ہوتی ہے جس میں آپ گراس کے اوپر امبینکمنٹ کے اوپر بیٹھ کے میچ دیکھتے ہیں، تو اوپن ہوتے ہیں، ہوا تیز چلتی ہے، سوئنگ ہو رہی تھی، بال باؤنس بھی اچھا تھا، بغیر دیکھے ہٹ مار رہے تھے۔ انگلش میں کہتے ہیں کرکٹ میں سی دا بال ہٹ دا بال، بغیر دیکھے اگر آپ ماریں گے تو پھر آپ سیدھا کیپر کے ہاتھ میں جائے گی۔ جس طرح حارث نے 5 گیندیں پہلی کھیلی، ایک بھی ان کی ٹچ نہیں ہوئی، جو ٹچ ہوئی وہ سیدھی کیپر کے پاس گئی۔ پھر حسن نواز نئے پلیئر آئے ہیں، انہوں نے بھی لیگ سائڈ پہ کھیلنے کی کوشش کی، گیند گئی آف سائڈ پہ۔ تو جہاں سوئنگ ہوتی ہے، اتنی باؤنس ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ کو کنڈیشن دیکھ کے کھیلنا پڑتا ہے۔ مجھے تو حیرانگی ہے کہ آپ نے 3 پلیئر نئے کھلائے، 2 ایک جیسے پلیئر ہیں، عرفان خان نیازی اور عبدالصمد، وہ ایک ٹیم میں نہیں کھیل سکتے۔ آپ کو مستند بیٹسمین، آپ کے پاس عثمان خان بھی تھے جو اوپن کرتے ہیں، عمیر بن یوسف بھی ہیں جو مستند بیٹسمین ہیں، تو آپ کو ایک ایسی ٹیم کھلانی چاہیے تھی جو کمبینیشن ہوتی، 1 یا 2 پلیئر نئے ہوتے، باقی پلیئر تھوڑے سے مستند ہوتے تو وہ کھیلتے۔ اب یہ نئی ٹیم ہے، ینگ ٹیم ہے، تجرباتی طور پر آپ نے بابر اور رضوان کو آؤٹ کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو جب آپ بڑے پلیئروں کو باہر کرتے ہیں تو اس طرح سے ریزلٹ آتے ہیں۔ یہی میرا سوال ہے شاہد صاحب، قومی ٹیم کی فائنل 11 میں اب کوئی بڑے نام کا بیٹر نہیں ہے، ایک بالر ہے شاہین، ٹھیک ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہا۔ نیوزی لینڈ ٹور کی جو ٹیم سلیکشن تھی اس کے اوپر کیا کہیں گے، اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ اب نئے پلیئر سلیکٹ کیے، ہم اکثر فارمیٹ کو مکس کر دیتے ہیں، جو ون ڈے میں پرفارم کرتا ہے اس کو T20 میں لے آتے ہیں، جو T20 میں کرتا ہے اس کو ون ڈے میں لے آتے ہیں۔ ٹیسٹ کا بالر ہے محمد علی، اس نے تھوڑی پرفارمنس دی ہے وائٹ بال میں، اس کو ہم اب وائٹ بال میں بھی لے آئے، تو ہم جلدی اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں جو عقل مندی والے فیصلے نہیں ہیں۔ اب آپ کپتانی کا ہی لے لیں، اس سال میں 1 سال میں 4 کپتان بدلے۔ جنوری 2024 میں جب پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ گئی تھی تو شاہین شاہ آفریدی کپتان تھے، پھر بابر اعظم بنے T20 ورلڈ کپ میں، اکتوبر کے اینڈ میں رضوان بن گئے، پھر ایک دورے کے لیے آغا سلمان کو بنایا کپتان، اور انہیں کپتان بنا کر اگلی سیریز میں ٹیم سے ہی نکال دیا، اب وہ دوبارہ کپتان ہے۔ تو اتنی شاید صاحب سے بابر اور رضوان پر مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، اگر آپ سننا چاہیں۔ ایک شخص تھا، اس کے گھر کے باہر کوئی بھی گاڑی کھڑی ہوتی تھی اسے پنکچر کر دیتا تھا، پھر جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا لوگ مجھے بڑے برے الفاظ میں اس وقت یاد کرتے ہیں، تو تم کچھ ایسا کرنا کہ لوگ مجھے اچھے سے یاد کریں۔ بیٹے نے کہا میں کیا کروں اپنے والد کے جانے کے بعد؟ اس نے لوگوں کی گاڑیوں کو پنکچر اور ساتھ میں شیشے توڑنے بھی شروع کر دیے، تو لوگوں نے کہا اس سے اچھا تو اس کا باپ تھا، کم از کم شیشے تو نہیں توڑتا تھا۔ تو بابر رضوان کی پھر وہی مثال ہے، اب ہم ان سے بھی تجربے کر لیے، ان سے بھی کر لیے۔ ہاں، 1 سال رہ گیا T20 ورلڈ کپ میں، ہمیں جلدی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا ہمیں بابر اور رضوان کے ساتھ ہی جانا ہے۔ ان کے اپنے پرابلمز ہیں، وہ اسٹرائک ریٹ ان کا اتنا ہائی نہیں ہوتا، لیکن رضوان کو دیکھیں تو آپ رضوان اس وقت دنیا میں ایوریج جو T20 کرکٹ کا ہے اس میں 4تھے نمبر پر ہے، تو آپ کو اب وہ والی سچویشن آ گئی کہ کانا مجھے بھائی نہیں، کانا بن سہائے نہیں، یعنی ہمیں اس پلیئر کی ضرورت ہے اور نہیں بھی ہے، تو ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم بیچ میں نہ رہیں۔ یہ تو سیدھی بدنامی تھی کہ مطلب 100 سکور بھی نہیں کر پائے، اینڈ دین اگین ہم اپنے سینئر کھلاڑی بھیجیں تب بھی شاہد صاحب یہی ریسپانس ہے، جونیئرز کو بھیجیں تب بھی یہی ہے، ڈومیسٹک والوں کو ٹرائی کریں تب بھی یہی ہے، ینگ ٹیلنٹ کو ٹرائی کریں تب بھی یہ حل کیا ہے؟ ہمیں انہیں ٹائم مزید دینا ہوگا، اتنی پوٹینشیل دکھ رہی ہے ان میں آپ کو؟ حل یہی ہے کہ ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا، ہمیں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں کام کرنے پڑیں گے۔ شارٹ ٹرم میں ینگسٹرز کو اگر آپ ٹرائی کر رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کے نتیجے برداشت کرنے پڑیں گے، اور لانگ ٹرم میں یہ کہ ہم اپنی ڈومیسٹک کرکٹ اتنی بہتر کریں کہ جب ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمر انٹرنیشنل کرکٹ میں جائیں تو اس طرح اسٹرگل نہ کریں جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ کرائسٹ چرچ میں کیا۔ اور باہر جب بھی ہم جاتے ہیں، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، یہ بڑی مشکل کنڈیشن ہوتی ہیں، اس میں نئے لڑکے جاتے ہیں تو اسٹرگل کرتے ہیں۔ T20 میں اس طرح کے سکور ہوتے ہیں۔ مشکل کنڈیشن آپ باہر کی کہہ رہے ہیں، ہم تو اپنے ملک میں اپنی بنائی ہوئی پچز پر ہم آؤٹ ہو گئے، میچ میں آگے ہم بڑھ ہی نہیں سکے ٹورنامنٹ میں۔ مجھے بتائیں شاداب، بڑے عرصے بعد ان کا انکلوژن ہوا ہے، اور یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ سلمان آغا کو کیوں کیپٹن بنا دیا، انہیں کیپٹن بنا دیتے۔ آج کی ان کی پرفارمنس پر آپ کیا فرمائیے گا؟
شاداب کو یقیناً غور کرنا پڑے گا کہ وہ اتنا ٹیلنٹڈ پلیئر تھا، اس قدر اس نے آ کے چیمپئنز ٹرافی 2017 میں اتنا اچھا پرفارم کیا، اس کے آؤٹ، اس کی بیٹنگ سب لوگوں کو یاد ہے. ٹیسٹ میچوں میں اس نے لگاتار 350 بنائے، ایک دم سے وہ ٹیسٹ سے نکل گیا، اس کا وہ اثر وائٹ بال پہ بھی پڑا. اب اسے غور کرنا پڑے گا کہ اس کی نہ تو بالنگ چل رہی ہے نہ بیٹنگ چل رہی ہے. ابھی وہ آیا ہی تھا کہ اس کا اچھا کیچ ہو گیا، تو جب آپ کی قسمت خراب ہوتی ہے تو کیچ بھی آپ کے بڑے اچھے پکڑ لیے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اب شاداب کو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیکھنی پڑیں گی کہ ہمارے ٹیلنٹڈ پلیئر کیوں 2 قدم اگر آگے جاتے ہیں تو 5 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ پرابلم چل رہا ہے ہمارے پلیئروں کے ساتھ. ٹھیک ہے شاہد صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا.